السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن قرآن ود حافظ محمد طاہر۔ پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تو تجوید کے اصول اور قواعد کو ہم نے شروع کیا تھا، اور کچھ مصروفیت کے بنا پر 11 ویڈیو کے بعد اس تسلسل کو ہم قائم نہیں رکھ سکے، تو انشاءاللہ العزیز آج سے اس کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے صفات، حروف کے اندر جو صفات ہوتی ہیں ان صفات میں سے صفات لازمہ، اور ابھی تک وہ صفات بیان ہو رہی تھی کہ دو صفتیں آپس میں مد مقابل تھی، کہ ایک حرف کے اندر ایک صفت پائی جائے گی یا اس کے مقابل دوسری صفت پائی جائے گی۔ تو ان میں سے آج کی کلاس بھی ہماری ایسی ہی دو صفات کے متعلق ہے جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے اس چینل پہ نہیں ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ تو آج کی ویڈیو کی ہماری جو صفات لازمہ میں سے پہلی صفت ہے آج کی ویڈیو کی، وہ ہے صفت اطباق۔ اطباق کیا ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاوے ان کو مطبقہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیج یعنی زبان کا سنٹر اوپر کے تالو سے ملصق ہو جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے۔ اور ایسے حروف جن کے اندر یہ صفت اطباق پائی جاتی ہے وہ 4 حروف ہیں، یعنی 29 میں سے 4 حروف وہ ہیں جن کے اندر صفت اطباق پائی جاتی ہے، اور وہ حروف 4 یہ ہیں: صاد، غاد، طا اور وا۔ اب اس کے مد مقابل ہے دوسری صفت، وہ ہے انفتاح۔ اب انفتاح صفت کیا ہے؟ اور جن حروف میں یہ صفت ہو ان حروف کو منفتحہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا اطباق میں کیا تھا کہ زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے ملصق یعنی لپٹ جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور یہاں پہ کیا اس کے مد مقابل اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے۔ اب سینٹر جدا رہتا ہے۔ اب خواہ زبان کی جڑ تالو سے لگ جاوے جیسے قاف میں لگ جاتی ہے، یا خواہ نہ لگے، دونوں صورتیں اگر لگ جائے، جیسے کیونکہ قاف بھی کیا ہے ان حروف کے مقابل اس میں بھی صفت انفتاح پائی جاتی ہے۔ تو اب اس میں زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے اور کئی حروف میں نہیں لگتی۔ تو جیسے قاف میں لگ جاتی ہے، خواہ نہ لگے، یعنی کہ لگ بھی جائے، ممکن ہے کہ لگ جائے اور ممکن ہے نہ لگے۔ اور جو صفت اطباق والے جو 4 حروف آپ نے پڑھے ہیں ان کے علاوہ سارے حروف ان کے اندر صفت انفتاح پائی جاتی ہے، یعنی وہ سب حروف منفتحہ ہیں۔ اب یہ دونوں صفتیں جیسے پہلے آپ نے پڑھا، جس نے نہیں پڑھا وہ ویڈیو کے اندر پلے لسٹ کے اندر موجود ہے، تجوید کے اصول اور قواعد، اس میں آپ ان صفات کو بھی دیکھ لیں اور اس پر اور ان کو سن کے سمجھ بھی لیں کہ کن حروف میں کون سی صفت پائی جائے۔ تو یہ دو صفتیں، صفت اطباق اور صفت انفتاح، بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی جن حروف میں صفت اطباق پائی جائے گی یعنی 4 حروف کے اندر، تو ان میں صفت انفتاح نہیں پائی جائے گی، اور 4 کے علاوہ باقی حروف کے اندر صفت انفتاح پائی جا رہی ہے تو صفت اطباق ان میں نہیں پائی جائے گی۔ تو آج کی کلاس ہماری یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم ہر کام میں اتنی محنت کرتے ہیں، جس کو کوئی کام نہیں آتا اس میں پہلے سیکھتا، تو ہمیں دین کے معاملے میں یہ چاہیے کہ اس میں محنت کرنی چاہیے ہمیں، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں نہیں آتی تو کسی شرم اور حیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا یا آپ تجوید کے اصول اور قواعد سے قرآن کو نہیں پڑھا ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرآن کے الفاظ کو صحیح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔